بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے استصحاب کے بارے میں۔ استصحاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اس حالت کے مطابق حکم لگانا جو حالت اس کی پہلے سے تھی، جب تک کہ اس حالت کے تبدیل ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں کسی چیز کے بارے میں حال میں موجودہ وقت میں وہی حکم لگانا جو حکم اس کا ماضی میں لگایا گیا تھا، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جب مجتہد سے کسی عقد کے بارے میں پوچھا جائے، کسی تصرف کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور مجتہد کو کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی نص نہ ملے یا کوئی اور دلیل شرعی نہ ملے جس کی روشنی میں وہ اس پر حکم لگائے، تو مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جائز ہونے کا حکم لگائے، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اباحت۔ جب مجتہد سے کسی جانور کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کسی نبات کے بارے میں پوچھا جائے، کسی جماعت کے بارے میں پوچھا جائے، کسی کھانے کے بارے میں پوچھا جائے، کسی ڈرنک کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو مجتہد اس کے جائز ہونے کا فیصلہ کرے گا جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی اصولاً تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضابطہ کہاں سے آیا کہ جب تک کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے ہر چیز کو جائز کہا جائے گا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیت میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ تو تمام چیزیں اس وقت تک انسان کے لیے مسخر نہیں ہو سکتی، تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام چیزوں کو انسان کے لیے جائز نہ سمجھا جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز ناجائز ہے تو پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے بنائی گئی، کیونکہ جب وہ ناجائز ہے تو انسان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسی لیے یہ ضابطہ بنایا گیا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ استصحاب آخری دلیل شرعی ہے جس کا سہارا مجتہد لیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ فتویٰ دینے کا آخری مدار ہے۔ یہ استدلال کا وہ فطری طریقہ ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہے۔ لوگ اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں استصحاب کے سہارے ہی استدلال کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کسی انسان کے بارے میں لاسٹ اپڈیٹ یہ ہو کہ وہ زندہ کہیں دیکھا گیا تو اس کو زندہ ہی مانا جائے گا جب تک کہ اس کی موت کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ فلاں کی بیوی ہے تو اس کو اس کی بیوی ہی تسلیم کیا جائے گا جب تک کہ اس نکاح کے ختم ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی چیز کی موجودگی کا علم ہے، کسی چیز کے وجود کا علم ہے، تو
اس کو موجود ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے عدم کی دلیل نہ آ جائے. اسی طرح اگر کسی چیز کے بارے میں عدم کا علم ہے تو اس کو معدوم ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے موجود ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے. دنیا کی عدالتوں میں بھی اس ضابطے پر عمل کیا جاتا ہے. چنانچہ قانون ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت کسی چیز پر ثابت ہے تو اس ملکیت کو باقی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس ملکیت کے ختم ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے. اگر کسی کا نکاح کسی سے ثابت ہے تو اس نکاح کو باقی سمجھا جائے گا جب تک کہ نکاح کے ختم ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے. اسی طرح اگر کسی انسان کے ذمے میں کسی کا کچھ باقی ہے تو اس ذمہ کو مشغول ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس ذمہ کے بری ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آ جائے. استصحاب کی بنیاد پر فقہ کے کئی قاعدے بنائے گئے ہیں، کئی ضابطے بنائے گئے ہیں. مثال کے طور پر فقہ کا ایک ضابطہ ہے الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. فقہ کا ایک دوسرا ضابطہ ہے الاصل في الاشیاء الاباحہ. فقہ کا ایک تیسرا ضابطہ ہے ما ثبت بالیقین لا يزول بالشک. اور فقہ کا ایک اور ضابطہ ہے الاصل فی الانسان البراء. حقیقت یہ ہے کہ استصحاب کو ایک دلیل ماننا اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے، اس لیے احناف اس کو دفاع کے لیے دلیل مانتے ہیں نہ کہ اس بات کے لیے دلیل مانتے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، مفقود الخبر ہے، تو اس کی وراثت میں کسی کو حصہ نہیں دیا جائے گا. یعنی جو اس کے وارثین ہوں گے ان کو اس مفقود الخبر کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کی وراثت میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا، اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو مفقود الخبر کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو جو زندہ تسلیم کیا گیا ہے، زندہ مانا گیا ہے، وہ صرف ایک اعتباری بات ہے، ایک مان لینے کی بات ہے. حقیقت میں وہ زندہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے.